اب ہم ان تمام ٹائپس کو باری باری تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اسٹیٹسٹیکل انالیسس، جس سے کہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہمیں مدد دیتا ہے یہ جاننے میں کہ کیا اب تک ہو چکا ہے اس کے بارے میں. اسی کے اوپر ہم اپنے ڈیش بورڈس بھی کریٹ کر لیتے ہیں کہ اس وقت کیا پکچر چل رہی ہے. جس بھی ڈومین میں ہو آپ، اس میں اگر ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کے اوپر ہم ڈیش بورڈ کریٹ کر لیتے ہیں کہ کتنے یوزرس، نئے یوزرس آئے ہیں، کتنی سیلز ہماری بڑھی ہے، کتنی کمپلینس آئی ہیں، کتنے لوگوں نے آج ہماری ویب سائٹ وزٹ کی ہے. تو یہ ان تمام کے ہم گرافس کریٹ کر لیتے ہیں ڈیش بورڈ کے اوپر. تو جو مینجمنٹ ہے اس کو ایک کوئک ویو مل جاتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے. تو اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے اندر ہماری ڈیٹا کلیکشن کا پارٹ بھی کور ہو جاتا ہے، پھر اس کی انالیسس بھی آ جاتی ہے، انٹرپریٹیشنس بھی آ جاتی ہیں، پریزنٹیشنس اور ماڈلنگ آف ڈیٹا بھی آ جاتا ہے. اسی لیے یہی تمام سٹیپس جو ہیں ان کو اگر ہم تین کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو یہ ہماری ڈسکرپٹیو انالیسس، انفرینشیل انالیسس اور ایکسپلوریٹری انالیسس میں ڈیفائن ہو جاتے ہیں. ہم جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس پرفارم کرتے ہیں یہ ہم کمپلیٹ ڈیٹا کو کنسیڈر کرتے ہوئے بھی انالیسس پرفارم کر سکتے ہیں، یا ہم اس ڈیٹا میں سے کچھ سیمپلس لے کر انفرنسز جنریٹ کر سکتے ہیں، اس میں سے بھی ہمارے ٹیک اویز ہوتے ہیں. اسی لیے یہ اس کی آگے تین کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ڈسکرپٹیو انالیسس، ڈسکرپٹیو انالیسس اور انفرینشیل انالیسس میں جو دو میں ڈفرینس ہے، مین ڈفرینس وہ یہ کہ ڈسکرپٹیو انالیسس میں آپ تمام ڈیٹا کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ اس کی سمریز نکال رہے ہوتے ہو. آپ ڈیٹا کو سمرائز کر کے اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی سینٹر آف ٹینڈنسیز، آپ اس کی مین میڈین ماڈ یہ سب کمپیوٹ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہو، اس کی ڈیریویشنز وغیرہ کیا چل رہی ہیں، اسٹینڈرڈ ایویشنز وغیرہ. تو یہ سارا آپ کا ڈسکرپٹیو انالیسس میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کمپلیٹ ڈیٹا کو کنسیڈر کرتے ہیں. دیکھیے اسٹیٹس کے اندر آپ نے اگر پہلے پڑھا ہو تو ایک سیمپل اور پاپولیشن کے دو ٹرمز آپ نے پڑھے ہوں گے. سیمپل، اگر پاپولیشن کو آپ سمجھیں نا، پاپولیشن کمپلیٹ ڈیٹا کو کہتے ہیں، سیمپل اس میں سے کچھ ایک حصہ آپ نے لے لیا ڈیٹا میں سے اور آپ اس کے اوپر اپنی انالیسس پرفارم کرتے ہو. تو ڈسکرپٹیو انالیسس ہول پاپولیشن کے اوپر پرفارم ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم اس کو کمپلیٹ ڈیٹا کہہ رہے ہیں. جب بات آتی ہے انفرینشیل انالیسس کی، تو انفرینشیل انالیسس جو ہے یہ آپ کے سیمپل کے اوپر کام کرتا ہے. آپ انالیسس کرتے ہو سیمپل کے اوپر فرام دا کمپلیٹ ڈیٹا. آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہے لیکن آپ نے اس میں سے ایک چنک لے لیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1000 ریکارڈز ہیں، ان 1000 ریکارڈز میں سے آپ نے صرف 100 کا سیمپل لیا، اس کے اوپر آپ نے انالیسس پرفارم کی اور اس سے جو ریزلٹس جنریٹ ہوئے تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہماری یہ ریزلٹس جنریٹ ہوئے، یا ہماری یہ پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ بائسڈ ہے ٹورڈز فیمیل پاپولیشن یا میل پاپولیشن. تو ہم اس طرح سے انفرنسز جنریٹ کرتے ہیں. تو جو ڈسکرپٹیو انالیسز ہے وہ ہم کمپیوٹ کرتے ہیں کمپلیٹ ہول ڈیٹا کے اوپر. انفرینشیل انالیسز ہماری بیس کر رہی ہوتی ہے سیمپلس کے اوپر، چنک آف دا ڈیٹا، اور ہم اس کے اوپر اپنی انالیسز اور ریزلٹس کمپیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تیسری ٹائپ ایکسپلوریٹری انالیسز کی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ریلیشن اور کنیکشنز فائنڈ کرنے میں. اسی انالیسز کی بنیاد کے اوپر جب ہم اپنی ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ جنریٹ کرتے ہیں، کیا ویریبلس ہیں، کون سے ویریبلس کیسے دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں، اس میں ریلیشن شپ کیا ہے، either they are directly proportion اور inversely proportion to each other. تو پھر ہم ہائپوتھیسس بھی اس پر جنریٹ کرتے ہیں اور جو اسپیسیفک پرابلم ہے اس سے ریلیٹڈ سولوشنس ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ آرٹیکلس پڑھیں گے تو موسٹ آف دا ٹائم آپ کو شاید انفرینشیل انالیسس کو وہ سیپریٹ کر دیں، یا آپ دو ٹائپس اس میں پڑھے ہوں گے، ڈسکرپٹیو انالیسس، انفرینشیل انالیسس، یا آپ ڈسکرپٹیو انالیسس اور ایکسپلوریٹری انالیسس. تو میں نے ان تینوں کو، کیونکہ these three are related with the statistical analysis، تو اس لیے میں نے ان تینوں کو یہاں پر کلب کر دیا ہے. ڈیٹا سائنس کے پروسیس فلو کے اندر جب ہم ڈیٹا انالیسس کے پارٹ کے اندر آتے ہیں، جو کہ ہمارا اس کا موڈیول بھی ہے، اس میں ہم جو کام سب سے زیادہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکرپٹیو انالیسس کا اور ایکسپلوریٹری انالیسس کا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آگے فردر جاتے ہیں، اسٹیٹس کی کچھ ڈفرینٹ ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں، مشین لرننگ کے ماڈلس ٹرائی کرتے ہیں اور پھر پریڈکٹیو ماڈلنگ کی طرف جاتے ہیں. تو اب یوں سمجھیے کہ ڈیٹا انالیسس کے پروسیس کے اندر آپ جب
ڈیٹا آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے تو ڈیٹا ہاتھ میں آنے کے بعد آپ ڈسکرپٹیو اور ایکسپلوریٹی انالیسس پرفارم کرتے ہیں.